سورہ طلاق 65 ایک آیت 1 آیت. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو ان کی گنتی انتظار کی مدت کے لیے طلاق دو اور ان کی گنتی انتظار کی مدت کا حساب رکھو اور اللہ اپنے رب سے تقوی اختیار کرو. ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں سوائے کہ یہ وہ واضح فاحشہ کے ساتھ آئیں. یہ اللہ کی حدودیں ہیں اور جو اللہ کی حدود کے خلاف ورزی کرے گا پس تحقیق اس نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. تم ادراک نہیں کر سکتے تاکہ اللہ بعد اس امر کے کوئی واقع کر دے. اب یہاں سے طلاق کا جب پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ بتانا ایک چھوٹا سا پورشن پڑھوں گا اور پھر آگے جاؤں گا پھر واپس آؤں گا. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. یہاں تک اس کے معنی بتا دوں. اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو ان کی گنتی انتظار کی مدت کے لیے طلاق دو. ان کی گنتی انتظار کی مدت کا حساب کر رکھو. یہ جو ہے نا یہ بات کہ گنتی جسے ہمارے معاشرے میں عدت کہتے ہیں. عدت جو ہے نا عدد سے گنتی کاؤنٹنگ. تو یہ جو گنتی کاؤنٹنگ کے لیے کرنی ہے آپ نے طلاق دینی ہے کاؤنٹنگ کرنے کے لیے. ابھی طلاق دے رہے ہیں آپ کاؤنٹنگ کے لیے تو وہ چاہے مرد دے یا عورت لے وہ کاؤنٹنگ جو ہے عدت جسے کہتے ہیں وہ کاؤنٹنگ کے لیے یعنی اس کو گننا پڑے گا. تو یہاں سے ہم جائیں گے بقرہ 2 کی 28 نیکسٹ پیج پہ پھر میں واپس آ جاؤں گا. یہ آپ کو میں گنتی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ طلاق کی گنتی کیا ہے. سورہ البقرہ 2:28 والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. یہ پوری آیت نہیں ہے ہم اس کو پورا کریں گے لیکن بات مجھے سمجھانی ہے اس میں وہ گنتی. اور طلاق شدہ عورتیں اپنی نفسوں و نفسیات کے ساتھ 3 پڑھائیوں یعنی زمانے حیض جو ان کی انتظار کی مدت ہے تک انتظار کریں اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ پوشیدہ رکھیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں تخلیق کیا اگر وہ اللہ اور یوم آخرت کے ساتھ ایمان رکھتی ہیں. یعنی 3 پڑھائیاں یہاں بتایا کہ 3 پڑھائیاں یعنی وہاں تک کہ وہ حساب رکھیں. یہاں لکھا ہے 3 پڑھیں 3 پڑھائیاں کریں. وہ بریکٹ میں اس لیے لکھتا جا رہا ہوں کہ آگے میں وہ بتاؤں گا کہ وہ پیریڈ کیا ہے. یعنی یہ بات یہاں سمجھیں یہاں لکھا ہے اور طلاق جن کو دی گئی طلاق شدہ یعنی طلاق جس کو دی گئی ان عورتوں کو اپنے نفس و نفسیات کے ساتھ 3 پڑھائیوں زمانے حیض جو ان کے انتظار کی مدت ہے تک انتظار کریں. طلاق نہیں ہو رہی کہنے سے میں طلاق 50 دفعہ نہیں کہہ رہا یہ 3 دفعہ کہہ رہا. میں نے کہا طلاق دے رہا ہوں میں آپ کو. وہ ساری کنڈیشن پوری ہو گئی ہے وہ ساری جو پیچھے پوری اب میں نے کہا میں طلاق دے رہا ہوں تو وہ پڑھے گی. کیا پڑھیں گی اور آپ حساب رکھیں گے. وہ نیکسٹ آیت پہ آگے پھر پیچھے آ جاؤں گا میں. سورہ طلاق 65:4 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اور تمہاری وہ عورتیں جو عورتیں حیض سے مایوس ہو چکی ہوں اگر تم شک میں ہو بس ان کی گنتی انتظار کی مدت 3 مہینے ہے. وہ جنہیں حیض آیا ہی نہ ہو اور جو حمل اٹھائی ہوئی ہوں ان کی مدت اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ اپنے حمل کو رکھ دیں پیدائش تک. اور جو کوئی اللہ سے تقوی اختیار کرے گا وہ اللہ اپنے امر سے اس کے لیے آسانی بنا دے گا. اب اس آیت میں آپ دیکھیں یہاں آپ کو پتہ چلا کہ پہلے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 ریڈنگز کرنی ہے آپ نے
اس کو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے جن عورتوں کو حیض سے مایوس ہو گئیں، یعنی مینوپاز پیریڈ میں آ گئیں، یعنی ایک مینوپاز کا مطلب ہوتا ہے ایک سچویشن آتی ہے کہ عورتوں کی وہ سائیکل ختم ہو جاتے ہیں، یہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. تو اس کو جب وہ مایوس ہو گئے، یعنی اس پہ اسٹیج پہ آ گئی، تو ان کے لیے 3 مہینے بتایا اللہ تعالیٰ نے. تو وہ ریڈنگز ہیں 3 months، یعنی وہ پڑھیں گے 3 months، آپ حساب لائیں گے 3 مہینے. اور ایسی عورتوں سے آپ شادی کر سکتے ہیں جن کو حیض آتا ہی وہ ہی نہیں کبھی زندگی میں، یعنی سوٹو سے بھانج، اس سے بھی آپ شادی کر سکتے ہیں. اور شادی میں وہ آپ کے اس کے بھی 3 مہینے. ایک تو سمجھیے میں نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کری ہوئی ہے جس کو حیض آئے ہی نہیں، بچی نہیں ہے، استغفر اللہ، نارمل لڑکی ہے، جوان ہے، اس سے شادی کر لی، اس کو حیض ہی نہیں ہوتا. تو اس کے اب اس کو طلاق اگر مجھے دینی پڑ رہی ہے تو اس کے 3 مہینے ریڈنگز 3 کرے، آپ حساب رکھیں گے. اور جس کو آتے تھے اور مایوس ہو جائے اس کے بھی 3 مہینے. اور اگر وہ پریگننٹ ہے تو وہ جب تک کہ وہ ڈیلیور نہیں ہو جائے گا بچہ، اس وقت تک یہ پیریڈ کہلاتا ہے عدہ، یعنی کاؤنٹنگ. طلاق جب میں نے کہا میں آپ کو دے رہا ہوں تو یہ چیز پروسیس سٹارٹ ہوا، طلاق ہو نہیں گئی. طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوتی ہے، طلاق کہنے کے بعد یہ کام کی آپ حساب کریں. 1 دفعہ کہیں یا لاکھ دفعہ کہیں یا 3 دفعہ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پری ریکوزٹ پورا ہو گیا، آپ نے عزم کر لیا طلاق کا، تو اب آپ نے جب طلاق کا میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں تو اس کے بعد پروسیس طلاق کا شروع ہوا. اس میں 3، جس کو حیض نہیں آیا، سوری جس کو حیض سے مایوس ہو گئی اس کے 3 مہینے، اور جس کو حیض کبھی آئے نہیں، اس کو اگر شادی نکاح میں ہے تو اس کے 3 مہینے. اور اگر وہ پریگننٹ ہے تو جب تک وہ ڈیلیور نہ کر دے گی جب تک وہ کاؤنٹنگ ہے، عدت میں وہ کاؤنٹ کر رہی ہے، کاؤنٹنگ ہے. یہ 3 ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں. ایک کنڈیشن اور ہے، میں آگے جاتا ہوں، جس میں 3 مہینے، جو پہلے 3 مہینے نہیں ہے، پہلے 3 ریڈنگز ہیں، وہ بنتے 3 مہینے ہی ہیں، جس میں وہ پڑھائی کری ہے 3 ریڈنگز کی. وہ ایسی چیز ہے کہ جیسے کہ اب آپ دیکھیں نا، کسی ایک پیریڈ کا ٹائم سائیکل ہوتا ہے. آپ نے طلاق دینے کے لیے جب آپ نے ارادہ کیا تو کاؤنٹنگ کے لیے کریں گے نا آپ طلاق. تو آپ نے دینے سے پہلے، یعنی فرض کریے آپ نے فیصلہ کر لیا، عزم کر لیا میں طلاق دوں گا، یا وہ عزم کر چکی اور طلاق لے گی، تو طلاق کا جو پروسیس کرنا ہے، خیال یہ رکھنا پڑے گا آپ کو کہ ریڈنگز جو ہیں وہ آپ کو صحیح رہوں. تو ریڈنگ کس طرح ہوگی؟ جیسے اس کی سائیکل ختم ہوا، آپ نے طلاق کہہ دیا، تو اب وہ نیکسٹ سائیکل 1، پھر اس کے بعد نیکسٹ سائیکل 2، اور پھر نیکسٹ سائیکل 3. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ یعنی بیچ میں طلاق کہہ دیا مطلب آپ عزم کر چکے ہیں، ارادہ آپ مضبوط کر لیا آپ نے کہ میں نے، یا آپ نے کر لیا، بیوی نے ارادہ کر لیا مجھے تو وہ اس بات کے خیال رکھتے ہوئے بات ہے کہ دیکھیے آپ کو یہ بیوی آپ کو پتہ ہے کہ سائیکل کب ہو رہا ہے آگے پیچھے، تو اس کے حساب سے اس کو آپ نے ایسی ڈیٹ سے دیا تاکہ وہ 3 ریڈنگز کاؤنٹ کر سکیں آپ، 3 ریڈنگز. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ سائیکل جو ہوتا ہے، ویسے جن کو حیض ہے وہ تو 3 months ہے، وہ 3 مہینے ہیں، مایوس ہو گئی ہوں یا جنہیں حیض ہو، لیکن جن کو ہوتا ہے وہ ایگزیکٹ مہینے کا بھی نہیں ہوتا، وہ فلکچویٹ کرتا ہے. تو اس فلکچویشن کے حساب سے ریڈنگز کرنی ہے آپ نے. تو ریڈنگز کا خیال یہ رکھنا ہے کہ وہ پیریڈ جب وہ اس کو جیسے ہی ختم ہوا، آپ پہلے سے ارادہ کریں یا اس نے عزم کیا ہوا ہے، لیکن آپ نے سٹارٹ کرنا ہے فرام دیٹ ٹائم، اس کو کاؤنٹ نہیں کریں گے آپ. اب جو ختم ہونے کے بعد جو فرسٹ ڈے آف دا سائیکل ختم ہونے کے بعد فرسٹ ڈے بنتا ہے، اب آپ نے کہا میں نے طلاق تمہیں دی. یعنی ایسے دیکھیں کھیل تماشا نہیں، طلاق اس دن کی، اب اس کا سائیکل 27 دن کا، 20 دن کا، تو وہ ایک کاؤنٹ کریں گے نیکسٹ سائیکل تک. یعنی وہ جتنا ویریبل آیا اس میں، لڑکیوں کو معلوم ہے، آپ لوگوں کو شاید پتہ ہے نہیں پتہ کہ وہ ویریبل بھی ہوتا ہے، ویریشن ہو جاتی ہے. تو وہ آپ نے اس کو فرسٹ کاؤنٹ کرنا ہے، پھر نیکسٹ کاؤنٹ کرنا ہے. وہ 3 مہینے ہو سکتا نہ بنے، یا 3 مہینے زیادہ بن جائیں گے. جن کو سائیکل ہو رہا ہے اس کی ریڈنگز کرنی ہے آپ نے. 3 مہینے نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں. جو مایوس ہو گئی ہیں حیض سے اس کے 3 مہینے، جن کو ہوا نہیں اس کے 3 مہینے، لیکن جن کی ہو رہا ہے اس کی کاؤنٹنگ کے حساب سے آپ نے طلاق دینی ہے.
یا طلاق لینی ہے, تاکہ آپ کاؤنٹ صحیح کر سکیں 3 ریڈنگس. اینڈ دیٹ وہ کم بھی ہو سکتے ہیں 3 مہینے سے, 3 مہینے سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کو مشکل ہے کیا؟ لگ رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے نہیں آ رہا. سمجھ رہے؟ تو یہ سمجھیں کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے, یہ طلاق میں نے 3 دفعہ نہیں, جب میں نے طلاق کہا پہلے تو یہ کاؤنٹنگ کے لیے میں نے کہا, دیکھا کہ کون سے پیریڈ ہے وہ, اگر ہو رہا ہے اس کو پیریڈ, اس کا جب ختم ہو گیا تو آپ نے کہا, اب آپ نے وہ فرسٹ ڈے آف دا سائیکل, فرسٹ ڈے آفٹر دا, یعنی جو سائیکل ختم اس کا پہلا دن کہا آپ نے, تو آپ کو پتا ہے یہ اس کے 27 دن کرتا یا 28 دن کرتا یا 30 دن کرتا. اب پھر دوبارہ ہوگا مینسز, پھر دوبارہ پھر دوسری ریڈنگ کاؤنٹ کی, تیسری ریڈنگ کاؤنٹ کی. کاؤنٹنگ کے لیے ہمارے یہاں عدت بس ایک لفظ کہتے ہیں, عدت کاؤنٹنگ ہے, وہ کاؤنٹ کرنا ہے آپ نے, اور وہ ریڈ کرنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال شیخ صاحب یہ ہے کہ کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 نکاح ہیں ان کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ تاریخ میں ایک نکاح انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا جو کہ جب 40 سال کی بیوہ تھیں وہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 25 سال کے تھے. اور دوسرا نکاح انہوں نے حضرت عائشہ سے کیا جو کہ 9 سال کی تھیں اور ان کی عمر اس وقت 53 سال کے تھے. تو آپ قرآن سے اس کی کوئی وضاحت کر سکتے ہیں؟ بھائی آپ دیکھیں میری بات سنیں, میں نے ابھی لیکچر میں کہا تھا صرف قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کی نکاح کا ذکر ہے, وہ کس طرح ذکر ہے, کسی اور کا نکاح کا قرآن میں ذکر ہے ہی نہیں. کسی بھی پیغمبر کا نکاح کا ایک ہی نکاح کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت, وہ میں نے بتا دی. اب آپ کا سوال یہ کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہسٹری میں ایک تو 40 سال کے تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے, اور دوسری ایک بتایا کہ 53 یا 56 سال کے تھے اور 6-9 سال پتہ نہیں, مختلف کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹس ہیں لوگوں کے اس طرح. تو اب ہم کیا کریں, ہم قرآن میں ہی دیکھیں گے. قرآن میں نے پہلی آیت پڑھی تھی آپ کو, میں نے بتایا نکاح کی کیا ایج ہونی چاہیے. آپ کو پہلی آیت سورہ نساء کی کھولے آپ, وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, یعنی جب یتیم عورتیں یا مرد جو بھی یتیم جب پہنچے بلوغت نکاح کے وقت, نکاح کی عمر کو پہنچے اگر وہ, تو تم مانوس ہو جاؤ, اس کی رشد دیکھو, رشد. اب یہ جو جسے آپ کہتے ہیں بلاغت جو کہتے ہیں لیڈیز ٹو جینٹس کا ویری کرتا ہے کلچر میں, ٹریڈیشن میں, ایریاز وائز میں. پیوبرٹی جسے کہتے ہیں, مگر وہ میرج ایج نہیں ہے. یہی میں میرج ایج کے بعد ہمارے یہاں یہ کہہ سکتے ہیں وہ جوان ہو گئی, 6 سال 8 سال 10 سال 9 سال, آئی ڈونٹ نو, ایوری کلچر کے یہ بھی علاقے وائز ڈفرینٹ ویری کر رہا ہے. کچھ اسٹینڈرڈ نہیں کہتا بھائی 6 سال یا 10 سال یا 16 سال یا 15 سال. اینی ایج واٹ ایور کنڈیشن سرکمسٹانسز اور سچویشن اور آپ کے جینس کے حساب سے ویری کر جاتا ہے ہر علاقے میں. وہ مگر نکاح کی ایج نہیں ہے. نکاح کے اس کے بعد کہہ رہے تم جب یہ مانوس ہو جاؤ, اس کا رشد دیکھو. جو رشد کیا کہلاتا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ وہ اپنے آپ پہ قابو رکھے, عقل مند ہو, وہ دلیل حجت, صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت, سنجیدہ ہو, فضول خرچ نہ ہو, یعنی اس کے مینٹل اسٹیٹ کی بات دیکھی جائے گی, وہ مگر سمجھ بوجھ وغیرہ ہر چیز. اب 6 سال کی لڑکی آپ اگر فرض کری رکھتی ہے اور 6 سال کی لڑکی اگر وہ اس بات کو صحیح سمجھتی ہے, ہر چیز میں یہ چیزیں موجود ہیں, اور 3 سال کے اندر شاید وہ جوان ہو گئی تھی, پاسبل ہے نہیں ہے, تو وہ پاسبل ہو سکتا ہے. لیکن ایسا ہو تب آپ کے سمجھ 6 سال 8 سال کی لڑکی 9 سال کی ہو سکتی ہے اتنی عقل مند. ایکسیپشن ٹو دا رول ہیں جینیس, بتا دوں میں آپ کو. میں تو بچہ دکھا سکتا ہوں, یہاں آئے گا اور میں کہوں گا ان کا نام یہ, ان کا نام یہ, ان کا نام, فوٹو جڑی میموری یاد کر لے گا سب. وہ بیٹھے ان کا نام یہ, ان کا نام سب بتا دے گا ایک دفعہ بتانے سے. تو وہ عقل مند نہیں, اس سے میموری اچھی ہے اس کی, اس کو ابھی تک ڈیسیژن میکنگ نہیں آتی, تو جوان بھی نہیں ہو, مگر یاد کر لیتے ہیں. تیسے بچے یونیورسٹیز میں پاس کر لیتے ہیں, پتہ ہے, انٹیلیجنٹلی. بٹ دیٹ از ناٹ ایم ٹرائنگ, وہ سنجیدہ نہیں ہوگا وہ. اور جتنے برلنٹ آدمی ہیں اس کے, یہ میں نے ایک بھی استعمال میں نے نہیں رکھا کہ برلنٹ, میں نے کہا کہ دلیل حجت اور منطق کو پہچانتی ہے, وہ کون سی چیز صحیح ہے, رائٹ کو صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے اس میں. ہمارے یہاں رٹ لینے کی بات نہیں, رٹ لیا اس نے تو وہ بہت عقل مند ہو گیا اور ڈگری لے کے بیٹھا, چھوٹی عمر میں کر لیا. انٹیلیجنس رٹ لینا, یاد کر لینا از ناٹ, ایسے میں اس کو مورل کیریکٹر دیکھا جائے گا, اس کی صحیح سنجیدگی اسے کہتے ہیں سوبرائٹی, صوبہ. اچھا, اب جو ہسٹری میں جو بتایا جا رہا ہے وہ پتہ نہیں کس حد تک صحیح ہے کیا ہے, وہ تو قرآن میں کوئی ایسا نہیں لکھا واقعہ جس میں ایسا لگ رہا ہے کہ
کہ جناب بہت چھوٹی عمر کی عورت سے شادی کر لیں آپ، بہت بالکل چھوٹی عمر کی. دوسری طرف کانٹرڈکشن یہ آ رہی ہے کہ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اتنی بڑی عمر میں عورت سے شادی کر لے کوئی آدمی ہے. اور وہ بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے اور اگر وہ بلیو کرتے ہیں تو خود کیوں نہیں کرتے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بتایا جا رہا ہے کہ آپ 25 سال کہتے ہیں وہ 40، تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ پہلی شادی کریں، یا کون آدمی کرنا چاہے گا بیوہ سے 40 ایئرس کی بیوہ ہو، خود 25 سال کا؟ بتائیں. اگر آپ نہیں کر رہے تو اس کے بعد محمد رسول اللہ کو صحیح نہیں سمجھ رہے. انہوں نے تو کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھئی ایسی باتیں ہمیں سناتے ہیں لوگ، ہم یقین کر لیتے ہیں. اب بھئی میرے سے ذاتی تو قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی. اگر میں اس پہ بلیو نہیں کرتا تو مجھے اللہ تعالیٰ کو تھوڑی پوچھے تم نے کیوں نہیں بلیو کی. تو واقعہ کہہ رہے ہیں نا ہسٹری میں. لیکن میں پرسنلی بلیو نہیں کرتا ہوں کہ ایسا کر سکتے ہو. آپ پرسنلی مجھ سے سوال کہ میں نہیں بلیو کرتا. یہ پاسبل نہیں. جب پاسبل اس لیے ورنہ میں بھی کروں اور میں آپ کو سنا دوں، خود نہیں کر رہا. اس سے تو یہ کیا بات ہے آپ مجھے سنا رہے کہ انہوں نے 25 سال 40 سال کی عورت سے شادی کر لی. کوئی 40 میں نے پوسٹ پہ پہنچ رہی عورت وہ کیوں شادی کرے گی؟ خود نہیں کرتی عورت. پتہ ہے آپ کو مطلب ایک مینو پوز کی ایج پہ پہنچ رہی ہے اسے وہ ایک جوان آدمی شادی کری. کس نے وہ لگا عورت کھیتی ہیں تو اسے قواعد بتا دیے نا. کھیت ہے، کھیت کے لیے پرپز، اس کا پرپز چلڈرن ہے، پروٹیکشن ہے. وہ جب بھی چھوٹی عمر میں جاتے ہیں چھوٹی سے ینگ سے 19 18 19 20 سال صبح شادی کر دو فار پروٹیکشن پرپزز. آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس عمر میں مطلب ویسے تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی وائف کو بڑھاپے میں بھی اولاد دے رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اللہ نے میریکل قرآن میں بتا دیا. جو میریکل جو قرآن میں اللہ کو ضروری سمجھتا اسے خود بیان کیا آیت میں. ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی، ان کی بیوی کو بڑھا، وہ کہتی میں تو بوڑھی بھانج، ذکر علیہ السلام کی بیوی تھی بھانج، اس کا ذکر کر دیا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کی ہوتی اللہ ضرور ذکر کرتا اللہ کی آیت میں کہ یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جوان کو 24 سال 25 سال جوان کو اول تو 40 سال کہتا ہے قرآن میں ایک ہی جگہ ایج کا ایگزیکٹ ایج آئی ہے 40 ایئرس. شدید عمر اشدہ 40 ایئرس، اور کوئی عمر کا ذکر نہیں ہے. یہ بلوغت کو پہنچ، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا 40 ایئرس ہے، وہاں اشدہ ہے، شدید عمر کو پہنچ جائے اسٹرانگ. اس کے بعد اس کی ڈیٹوریشن شروع ہو جاتی ہے. اور یہاں بھی ایک اور آیت ہے جو میں نے بتایا قرآن میں وہ ہے نا جس میں میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ وہ دائیں ہاتھ کی ملکیت کی نوجوان. سورہ نساء 4 اس کی 25 میں لکھتا ہے، وہ میں نے آیت پڑھی تھی وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. یہ فتیات جو ہے نا فتیات جمع میں، تو یہاں لکھا ہے تم جوان لڑکیوں سے شادی کر لو. جوان تو جوان سے تو اللہ کہہ رہا کر لو. ایک آیت دکھائیں کہ بوڑھی سے کر کے دکھاؤ شادی. اور جو قاعدے قواعد کا جو میں نے پڑھا ہے یعنی یہاں جوان لکھ دیا، یہ نہیں لکھا تم کتنی عمر کے ہو. کہیں قرآن میں لکھا ہوا کہیں تم کتنی، یہاں لکھا ہے تم جوان عورت سے شادی کر سکتے ہو. تو جوان عورت اس لیے لکھ رہا اللہ تعالیٰ بیکاز اللہ کہہ رہا ہے عورتیں تمہاری کھیت اسے قواعد ہے. قاعدے قواعد عورت کے سمجھ جائیں جو قرآن میں مینشن ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عورتیں تمہاری کھیت ہے، تم اپنی کھیت کے بعد جیسے تم چاہو. تو دا پرپز از ٹو پروڈکشن ٹو پروڈیوس چلڈرن. ایک کھیت اور تمہیں اچھی لگ رہی ہے یہ بتا دی قواعد. اگر بوڑھی اچھی لگ رہی ہے اور قاعدہ قواعد میں پروڈیوس نہیں کر سکتے تو شادی تھوڑی کریں گے آپ. طیب ہوتے پورے طیب لگے، آپ کو اچھی لگے، ایمان والی ہو اور ساتھ ساتھ میں کھیت بھی ہو، پروڈکشن بھی ہو، ہر چیز دیکھیں نا. قاعدے قائد میں تھوڑے سے بتائے تھے وہ پورے ہونے چاہیے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے تو وہ آئی ڈونٹ نو کیا نہیں کیا واللہ عالم بساؤ. آیت میں لکھا فتیاتکم. اب یہ جوان لڑکیاں ہیں اور سوبرائٹی دیکھیں گے آپ، سب چیز دیکھیں گے.